رانا ثناء اللہ کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ باز آ جاؤ. حکومت کو جو ہے وہ پرسنل لینے سے بہتر ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کی جائے. وہ خطرہ نہیں بن سکتا لیکن ہم لوگ ان کے لیے خطرہ ضرور بنیں گے. ہماری پارٹی ان کے لیے خطرہ ضرور بنے گی. اس سے پہلے ان کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم تھے, وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے پلیٹلیٹس بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ پوری رداد اپنی سنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک سے بھاگنے والا جو ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. میں ملک کے لیے واپس آ رہا ہوں, میں بہت مظلوم میں بہت محبت کرتا ہوں ملک سے, تو لوگ اس کے اب اس چورن کو نہیں خریدیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جتنا چورن اس شخص نے بیچنا تھا نا اور اس کے خاندان نے وہ بیچ چکے ہیں. تو اب حکومت صرف عوام کی ہوگی, عوام راج کرے گی اور عوام جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے گی. دیکھیے ابھی ان کی زبانیں آ گئی ہیں, پہلے تو وہ بالکل چپ تھے نا, ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے. اب ہر کوئی عمران کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, اور ہمارے لیے عمران کو کوئی عمران کہے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے. جو ہیں وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں, مزید بھی ینگسٹر, اور عمران خان کے ساتھ ہیں ہم لوگ, اور انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان جو ہے ہمارا نیا پاکستان واپس عمران خان کو ملے گا, اور گورنمنٹ ساری عمران خان کی ہوگی, اور انشاءاللہ ہم واپس جو ہے وہ جوش و جذبے کے ساتھ آئیں گے اور پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. تیاری کرنے میں کیا ہے, کرتے رہے وہ. ہم لوگ بھی جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. رانا ثناء اللہ کو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ باز آ جاؤ. حکومت کو جو ہے وہ پرسنل لینے سے بہتر ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے کی جائے تاکہ جو ہے عوام کا سوچو کچھ. جی ہمارے جذبات یہی ہیں کہ ہم عمران خان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی قدم اٹھائے ہم ان کے ساتھ. اس سے پہلے ان کے پلیٹلیٹس بہت زیادہ کم تھے, وہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. اب ان کے پلیٹلیٹس بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو وہ پوری رداد اپنی سنا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ملک سے بھاگنے والا جو ہے وہ ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا. مزہ تب ہے کہ میدان میں رہ کے وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں, نہ کہ باہر بھاگنا کسی چیز کا حل نہیں ہے. ہمارا پیسہ کھایا ہے وہ ہمیں واپس چاہیے. اچھا میم مجھے یہ بتا دیجیے کہ ان کا آنا جو ہے وہ بھی پاکستان متوقع ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو وہ سیاست کے لیے خطرہ بن سکتا ہے؟ نواز شریف جی وہ خطرہ نہیں بن سکتا لیکن ہم لوگ ان کے لیے خطرہ ضرور بنیں گے. ہماری پارٹی ان کے لیے خطرہ ضرور بنے گی. اچھا میم مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ رانا ثناء اللہ نے لانگ مارچ کے حوالے سے پوری تیاری جو ہے وہ کر لی ہے, اسلام آباد جو ہے پورے کنٹینر سے بھر گیا ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو اس بار وہ آپ کو روک پائیں گے؟ جی بالکل بھی نہیں, کیونکہ عوام کا ایک بہت بڑا سمندر خان صاحب کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ بزدلوں کا کام ہے کہ جو پہلے سے تیاری کر کے بیٹھ گئے ہیں. انشاءاللہ اب ان کو پتہ لگ جائے گا کہ لانگ مارچ کہتے کسے ہیں. کیا پیغام دیں گے ان کے لیے؟ کس کے رانا ثناء اللہ کے لیے ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر ڈرتے تو وہ یہاں سے بھاگتے نہیں, میدان میں رہ کے وہ حالات کا سامنا کریں. دیکھیں ان کی بیٹی ان کے پاس پہنچی ہے تو ان کو رونا آ گیا. ظاہر ہے بندہ جب اپنے کسی بندے کو دیکھتا ہے تو ہمدردی سی ہو جاتی ہے, تو اس وجہ سے وہ ان کی دل کی کیفیت تھی, اس کو ہم زیادہ اتنا وہ نہیں لیتے. اچھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سب سے بڑا سازشیہ ہے, اور اس سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں 4 سال پہلے کہ عمران خان کٹ پتلی ہے لیکن میرا کسی اور کے ساتھ ہے, لیکن اب وہ ان کے ماتحت ہیں. کیا کہیں گے سوال سے؟ دیکھیے ابھی وہ ان کی زبانیں آ گئی ہیں, پہلے تو وہ بالکل چپ تھے نا, ایسی کوئی بات نہیں کر رہے تھے. اب ہر کوئی عمران کو ڈائریکٹ کہہ رہا ہے, اور ہمارے لیے عمران کو کوئی عمران کہے تو ہمیں غصہ چڑھتا ہے. اور ہمارے جو پارٹی کے لوگ ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں خان صاحب کی جو عزت نہیں کرے گا ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے, اور ان کو کہنے دیں جو کہتے ہیں. ہم آئے ہیں اپنے خان کی کال پہ, آج ادھر آئے ہیں. اب حلف برداری آج ہمارے ضلع راولپنڈی کی, اور بھی جو بھی نوٹیفیکیشن ہوں گے انشاءاللہ ہم سارے شامل ہوں گے اور خان کا ساتھ دیں گے ہمیشہ سے. کب تک لانگ مارچ کی کال دے سکتے ہیں؟ جی پاسبل ہو سکتی ہے, آج بھی شاید ہو سکتی ہے. ہماری پوری تیاری ہے, ہماری تیاری ہے, دن کو دے رات کو دے, ہم سب لوگ تیار ہیں. ہم ضرور نکلیں گے, سب نکلیں گے, بچے جوان بوڑھے سب تیار ہیں. بالکل بے فکر رہیں وہ لوگ, ہم نے کوئی بھی رکاوٹ ہمیں نہیں روک رہی. آج ہمارے عظیم قائد, ہمارا لیڈر اور امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان آج یہاں حلف برداری کے لیے آ رہے ہیں, اور آج انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے کہ یہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی. اتنے لوگ جو ہیں وہ پہنچ رہے ہیں اور اپنے خان کے ساتھ ہیں ہم, اور جہاں ہمارا خان ہوگا وہیں پہ ہم ہیں. اچھا, عمران خان نے جب سے یہ تقریب حلف برداری شروع کی ہے, عمران خان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اور ان کو ہٹلر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جتنے منہ اتنی باتیں. یہ جو تقریب حلف برداری ہو رہی ہے, اس میں لوگ خود جوک در جوک آ رہے ہیں. لوگ خود آ کے ہمیں کہہ رہے ہیں ہم نے ممبرشپ لینی ہے, ہمیں اپنی تنظیم میں شامل کریں. ہمیں تو کسی کو کہنے کی نہیں پڑ رہی, خود بخود ہی لوگ ساتھ دے رہے ہیں, خود بخود لوگ کھینچے چلے آ رہے ہیں. اور یہ ہمارے لیڈر کی محبت ہے, ہمارے لیڈر کا جو وہ محب وطن انسان ہے, اس سے محبت ہے جو لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہمارے اپنے سربراہ جو عمران خان صاحب, وہ جو ہیں آج ہم سب سے اوتھ لیں گے. تو یہ ایک بہت 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 خوشی کا موقع ہے سب کے لیے. اور دیکھیں, ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. صرف نوٹیفیکیشنز لے لینا وہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ آپ کو جو نوٹیفیکیشن ملا ہے آپ اس کو نبھاتے کیسے ہو, آپ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے پورا کرتے ہو, تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. تو آئی تھنک کہ آج کا جو دن ہے یہ ہمارے ورکرز کے لیے ایک عہد وفا کا دن ہے, دوبارہ تجدید وفا کا دن ہے کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے ہم نے جو ہے وہ کھڑے رہنا ہے, اور ہم نے اپنے ملک کو آگے بڑھانا ہے اپنی محنت سے, جد و جہد سے, اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق. انسان جو ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے, اور آپ کو عوام جو ہے نا وہ آپ کے اعمال سے آپ کو پیار کرتی ہے, یا آپ کے اعمال کے مطابق جو ہے نا آپ کو رسپیکٹ دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو نواز شریف اور ان کے پورے اہل و عیال نے سمیت آصف علی زرداری اور ان باقیوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے, عوام اس کو بھولی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے عوام پہ وہ ظلم کیا ہے جو کبھی کسی حکمران نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو اس لیے عمران جو نواز شریف ہے وہ اس وقت یہ رونا پٹنا ڈال رہے ہیں کہ بھائی میں مظلوم ہوں, کیونکہ مظلوم وہ نہیں ہے, مظلوم ہماری عوام ہے. اور آج عوام ان سے ہر طرح کا احتساب لینے کے لیے تیار کھڑی ہے, اور انشاءاللہ ہم ان سے احتساب لیں گے کہ وہ شخص جو ہے وہ کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس نے اپنی ذات کو اتنا نقصان پہنچایا ہو. ٹھیک ہے, اس میں بالکل اتنی ہمت نہیں ہے, اتنے گٹس نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کو کوئی نقصان دے سکے یا کسی اور. جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. دیکھیں, نواز شریف اب جو ہے, اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ واپس کوئی ملک کے لیے نہیں آ رہا, اس کو آگے ویزا نہیں ایکسٹینڈ ہو رہا اس کا. ٹھیک ہے, دیٹس وائی ہی از کمنگ بیک. تو اگر اس چیز کو اس طرح پلے کرنا چاہتا ہے کہ میں ملک کے لیے واپس آ رہا ہوں, میں بہت مظلوم میں بہت محبت کرتا ہوں ملک سے, تو لوگ اس کے اب اس چورن کو نہیں خریدیں گے. یہ بات یاد رکھیے گا, کیونکہ جتنا چورن اس شخص نے بیچنا تھا نا, اور اس کے خاندان نے, وہ بیچ چکے ہیں. تو اب حکومت صرف عوام کی ہوگی, عوام راج کرے گی, اور عوام جو ہے وہ اپنے فیصلے کرے. کیا ڈر, ان کا خوف نظر نہیں آ رہا؟ رانا ثناء اللہ, ابھی عمران خان نے نہ کوئی کال دی, نہ کوئی اعلان کیا, نہ کچھ ہوا, تو اس نے سارا اسلام آباد کنٹینر سے جو 27 کلومیٹر کی اس کی حکومت ہے اس پہ اس نے جو ہے کنٹینرز لگا دیے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص صرف ایک کال سے ڈرتا ہو اور وہ شخص جو ہے وہاں پہ جو ہے کنٹینرز لگا دے, تو وہ اس عوام سے کیا فائٹ کرے گا؟ ابھی تو جب ہم جائیں گے تو یہ ایک کنٹینر کیا ایسے 100 کنٹینرز گریں گے انشاءاللہ, کیونکہ عوام جائے گی, کیونکہ پاکستانی عوام جائے گی, اور یہ پاکستانی عوام کی جنگ ہے, پی ٹی آئی کی جنگ نہیں ہے. کیا پیغام دیں گی؟ میں پیغام صرف اتنا دینا چاہوں گی کہ یہ ملک ہمارا ہے, اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے, اس ملک کو اپلفٹ ہم نے کرنا ہے, اس ملک کو آگے ہم نے لے کے جانا ہے. ہمیں کسی بیرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے, ہمیں کسی اندرونی طاقت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرے. ہم نے جو کرنا ہے اپنے ملک کے لیے فیصلہ خود کرنا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جب متحد ہوں گے تو ہم ہر اس طاقت کو ہرا سکتے ہیں کہ جو طاقت ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھتی ہے. پاکستان زندہ باد.